ویلکم بیک ٹو ذوق زندگی. ڈاکٹر خرم مشیر ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ چکے ہیں. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آپ بتائیے کیا حال ہے. پتہ ایک ابھی فوراً شروع کرنے سے پہلے پتہ دیکھیے یہ دل کی وہ ہوتی ہے کہ مطلب ہم کوئی شکایت نہیں, کوئی آپس کی بات کریں کہ ایز اے نیشن ہم میں کیوں ہو گیا کہ فرض کریں مجھے پتا چلا محبوب بھائی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ایک بات کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیے یہ کوئی میرے خیال ہے کہ آپ کا بڑا پرسنل چیز ہے. ٹھیک ہے, نماز کوئی محبوب بھائی یا میں یا سمیہ اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ ہم کوئی پبلسائز کریں یا کسی کو امپریس کریں یا کسی سے کام, اگر یا تو کام نکالنا ہو تو ریلیجن کو آپ استعمال کریں. اچھا مگر ایک ہماری ہے کہ اپریشیٹ نہیں کریں. 5 وقت کی پڑھتے ہیں, تہجد نہیں پڑھتے آپ, کہ مطلب ایک پوائنٹ نکال لیں گے کہ مطلب آپ کسی کو ایک اچھی بات کو اپریشیٹ نہ کرنے کا ایک وہ ہوتا ہے نا. اچھا, دین از سم تھنگ ویری پرسنل. ریلیجن بہت ہی پرسنل چیز ہوتی ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے, آپ نیکی کی طرف بڑھتے ہیں کہ نہیں بڑھتے, صدقہ خیرات کرتے ہیں کہ نہیں, آپ کا اور یہ اللہ کا معاملہ ہے. اور آپ کو اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے آپ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے. تو اس کے اوپر مطلب یہ تو بالکل کسی کو رائٹ بھی نہیں ہے, ایسا کوئی حق بھی حاصل نہیں ہے کہ کسی اور کو کوشچن کر سکے اس بات. بالکل. دیکھیے سمے میرے خیال ہے جو امپورٹنٹ فرائیڈے سے لحاظ سے ہم اور کریے کہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جی آپ کی ڈیلنگ دوسرے کے ساتھ کیا ہے. کہ میں آپ سے کوئی وعدہ کرتا ہوں, میں آپ کے پیسے, آپ نے مجھے کوئی فرض کریں آپ نے مجھے کوئی وعدہ کر کے کچھ پیسے رکھوائے, وہ میں نے دبا لیا آپ سے. ٹھیک ہے, اور میں کہہ رہا ہوں جی سوری سمجھ میں آپ سے بات نہیں کرتا, میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, پیسے آپ کے میں نے دبائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جھوٹ بول رہا ہوں آپ سے, آپ کو مطلب میں ہرٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں میرے خیال سے زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں. اور اگر آپ کو نماز یا ریلیجن یہ چیزیں نہیں سکھاتا تو پھر میرا خیال ہے کہ ان نمازوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. نمازیں تو اگر آپ کا کیریکٹر دل میں اترنا چاہیے اور دل کے اندر ایک نور آنا چاہیے, اور چینجز آپ کے اندر سے شروع ہوتی ہیں, آپ کے ظاہر تو بعد میں ہوتا ہے. ظاہری چینجز تو بعد میں آتی ہیں. اور وہ آپ کا بڑا دیکھیے ضروری نہیں کہ آپ وہ ایک مطلب کہتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں کہ جی حلیہ آپ دھاریں, تو میرا نہیں خیال کہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. حلیہ تو آپ نیچرل, اور جب آپ کا دل چاہے آپ کو جیسے اچھا لگے کہ جی مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے آپ کے دل سے, تو آپ ضرور کریں. مگر دکھانے کے لیے تو پھر باہر وہ چیز آپ کو سامنے نظر آتی ہے. بالکل. ڈاکٹر خرم, کافی زیادہ سوالات ہمارے پاس جو موجود تھے وہ بالوں کے اوپر بہت زیادہ آ رہے ہیں, اور ہر روز بالوں کے اوپر ہیں, بہت زیادہ آ رہے ہیں سمجھیے. اور اسی سے میں ایک اور لڑکی بڑے اس کا میں چیچا وطنی سے اس کی کال تھی, اس کا نام نہیں لوں گا میں, اسے بالوں کا بہت کہا ہے کہ جی بال بہت گر رہے ہیں, ان کی گروتھ بہت خراب ہے. اور ساتھ میں سے یہ بھی کہا تھوڑا سا کہ اس طرح کی 1-2 چیزیں بتا دیں کہ جو ایک تو میرے چہرے پہ بھی بال آ رہے ہیں وہ بڑا ایشو ہے. ٹھیک ہے, اور ڈائٹ ایسی ہو کہ ہارمونز بھی بیلنس ہو جائے, دونوں چیزیں. ٹھیک ہے, اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا, پہلی بڑی چیز بالکل صحیح بات ہے کہ اگر آپ کی ڈائٹ بیلنس نہیں ہے, آپ کے ہارمونز امبیلنس ہیں, تو ایک تو آپ کے بال خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. بال خراب ہوں گے, ٹھیک ہے, سر کے بال آپ کے بالکل اور چہرے پہ آپ کے ایکسٹرا گروتھ شروع ہو جائے گی. تو پہلی چیز دیکھیے, بڑا اچھی ایک آپ کو ڈائٹ بتا رہا ہوں جس سے آپ بہت جلدی دیکھیے کہ آپ کا ایک ہارمونز بیلنس ہوگا. سر کے بال آپ کے اچھے گھنے ہونے شروع ہو جائیں گے اور چہرے کے بال گریجولی کم ہوں گے. پورا پروسیس بتائیں گے, مگر اس سے پہلے بھی بتاؤں کہ دیکھیے آپ لیں گے فل کریم یوگرٹ. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ایک چھوٹا سا پیالہ نارمل سائز کا جو آپ کھاتے ہیں, ایک فل کریم دہی لیں گے. ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ ڈالیں گے تقریباً 4 سے 5 ٹیبل سپون پائن ایپل جوس. ٹھیک ہے, اسی طرح پائن ایپل کے تھوڑے سے سلائسز ساتھ میں پائن ایپل کے یعنی انناس کے ٹکڑے ضرور ڈالیں گے. ٹھیک ہے, اوپر آپ تھوڑا سا اس پہ اسپرے کریں گے بلیک پیپر. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں ایڈ کیجیے گا 1 چمچہ شہد. یہ اگر آپ روزانہ نہار منہ اسٹارٹ کر دیں, ایک تو آپ کے بالوں کے لیے, آپ کے پورے کھانے کا بہت ٹیسٹی ہے, بڑا انرجیٹک ہے. اگر آپ یہ کھا لیں گی تو سارا دن آپ چارج رہتے ہیں. کھانے کا روزانہ آپ نہار منہ اگر آپ یہ ڈیلی 1 پیالہ یہ کھا لیں تو خاص طور پہ مردوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بڑا اسینشل ہے. اور کتنی سکن فریش اور گوری ہو جاتی ہے, گوری ہے نا, بہت ہی گوری ہو جاتی دودھ ہے نا. اور تمہیں ایک عجیب مسکنسپشن ہے, آپ لوگ کی سمجھ گئے میں بہت سارے کہ جی دودھ نہیں پیئیں گے موٹے ہو جائیں گے, دہی موٹے کرتے ہیں, ملٹی وٹامن آپ نے بتا دی, وہ تو پتہ نہیں میرے ویٹ کہاں بڑھا دے گی. روٹیاں صحیح ہیں, پائے صحیح ہیں, نہاریاں صحیح ہیں, بریانیاں صحیح ہیں, بریانی کھاتی ہوں صرف صبح شام, لڈو پیڑے بھی صحیح پیڑے صحیح ہے. محبوب بھائی کا وہ جو لاسٹ والا ویک تھا وہ بھی صحیح ہے. وہ ویک آپ نے ایک دفعہ کیا نا سال میں, وہ اگر 365 دن وہ ویک ہو تو
ہاں کیا بات ہے، پھر مزے ہو جائیں گے. تو وہ 1 ویک صحیح ہے. دیکھیے 1 ویک، اور آپ نے بنایا تھا اس پورے خاندان کے لیے بنایا تھا نا. یہ ایک آدمی کی تو نہیں سرونگ تھی وہ. بالکل بالکل. سرونگ پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا پورشن کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ. یہ شروع ہوا. اچھا، چہرے کے بالوں کے لیے بڑا سمپل تھا. دیکھیں اگر آپ کو تھوڑا سا ہارمونز امبیلنسڈ ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایوننگ پریمروز آئل تو میں نے آپ کو بتایا وہ لینا ہے. 1 کپ دودھ بغیر بلائی کا، ٹھیک ہے، اس کے اندر چٹکی ہلدی ڈالیں گے، ساتھ میں 2 ٹکڑے آپ لیں گے انجیر کے اور 2 ٹکڑے کھجوروں کے. ٹھیک ہے، یہ روزانہ آپ کو ڈائٹ میں رکھنا ہے. اچھا، بال آپ کی جو ایکسٹرا آ رہے ہیں اس کے لیے بڑا سمپل سا وائٹامن اے کریم. ٹھیک ہے، پہلے آپ ہاٹ پیک یا تھریڈنگ ضرور کرائیں. کوئی اس سے بال نہیں بڑھتے. سمجھے یہ بڑا مسکنسپشن، تھریڈنگ کریں گے تو بال اور موٹے آئیں گے. نہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کروایا. اس کے بعد آپ نے وائٹامن اے کریم بہت سارے موئسچرائزنگ لوشن میں تھوڑی سی ملتانی مٹی ملا کے لگایا. رات بھر لگا رہا ہلکا ہلکا، تھوڑا سا ایک ماسک ٹائپ بن گیا. صبح کو آپ نے ارکے گلاب اور میڈیکیٹڈ اوپٹن سے اس کو منہ کو دھو ڈالا کہ آپ کے بالوں کی گروتھ گریجولی کم ہونا شروع ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب، وائٹامن اے میں ایسا کیا ہے جو کہ ہیئر گروتھ کو ریٹارڈ کرتا ہے؟ بالکل. اصل جو ہے وائٹامن اے وہ آپ کی دیکھیے ایک جو کریم ہے جو آپ کو بہت جو اگر وائٹامن اے ہم کھاتے ہیں تو آپ کی آئی سائٹ کے لیے بڑا اچھا ہے، آپ کی بلڈ کے لیے بڑا اچھا ہے. اچھا، وائٹامن اے کریم ویسے اریٹنٹ ہے، ایکنی میں ہم استعمال کرتے ہیں جب کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے تو وائٹامن اے کیپسول بھی دی جاتے ہیں جو کہ بہت ہی کم کھانے چاہیے، ورنہ اس کا بڑا اگر آپ صحیح طرح مینٹین نہ کریں تو پریگنینسی میں آپ کے پیریڈز میں اس میں بہت مسائل ہوتے ہیں. وائٹامن اے کریم آپ کا اریٹنٹ ہوتی ہے تو آپ کی ایکنی کو وہ جو بیکٹیریا ہوتی ہے اس کو کل کرتی چلی جاتی ہے. اور ایک کیراٹولیٹک، ایک اس کا ٹیکنیکل نام ہے کیراٹولیٹک، مین جو ابھرے ہوئے دانے ہوتے ہیں ان کو لیول پہ لاتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لیول پہ لاتی ہے. اسی طرح اگر آپ ہیئر فالیکلز پہ وہ لگاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جب آپ کی اسکن میں وہ جائے گی تو ان کا تھوڑا تھوڑا فالیکلز کو گریجولی آہستہ آہستہ ہٹ کرتی چلی جائے گی. اچھا، تو وہ آپ کی ایکسٹرا گروتھ جو ہے اس کو وہ نارملائز کرتا چلا جاتا ہے، کم کرتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اس سے بڑا. اسی طرح کی ایک اور ویریئنٹ ہے جو ایکنی میں ہی یوز ہوتا ہے، ایزیلک ایسڈ. ٹھیک ہے، وہ اگر آپ استعمال کریں گے وہ بھی اس کا افیکٹ ایکنی پہ بڑا اچھا ہوتا ہے اور وہ اریٹنٹ ہے، کیراٹولیٹک ہے، تو وہ آپ کی جتنے بھی فالیکلز ہیں ان کو نارملائز کرے گا. اس کا یہ رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جی میں آپ سے پوچھنا چاہیے تھی کہ آپ نے ایکنی کی بات کی ہے تو بہت سارے ہمارے کمرشل ٹونرز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں جن کے اندر سیلیسیلک ایسڈ ہوتا ہے، بینزائل پرآکسائڈ ہوتا ہے، بینزویٹ ہوتا ہے. بالکل، یہ ان کے اندر انگریڈینٹس موجود ہوتے ہیں. تو کیا یہ ایکنی کے لیے ہم مطلب استعمال کر سکتے ہیں جو کمرشل پروڈکٹس اویلیبل ہیں؟ کیا سب کو سیلیسیلک ایسڈ کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا سب کو بینزل پرآکسائڈ کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ بتائیے. ویری گڈ کوشچن. بہت ہی اچھا سمجھ ہے کیونکہ یہ ہر ایک کے لیے ریکوائرڈ نہیں ہوتا. اگر آپ کی نارمل اسکن ہے، کوئی بلیمشز نہیں ہے، اگر آپ سیلیسیلک ایسڈ لگائیں گی، زیادہ اوور ڈوزیج ہو جائے گی، بینزویٹ لگائیں گی تو وہ اریٹنٹ ہو جائے گا، آپ کے چہرے کو جلانا شروع کر دے گا. لٹرلی وہ اسٹیج آئے گا کہ آپ کے ہلکی ہلکی وینز نظر آنا جو ہوتا ہے نا. لڑکیاں اکثر کہتی ہیں جی میں تو ذرا سا کچن میں جاتی ہوں تو میری وہ آرٹریز اور وینز بڑی وہ ہلکی ہلکی آپ کی جو کہتے ہیں نا رگیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل بھی نہیں، ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا. اور یہ صرف ایکنی پرون اسکن یا بہت آئلی اسکن یا بہت آپ کی چکنی چکنی جلد ہوتی ہے یا ڈیزیز اسکن کے لیے ہوتا ہے. نارمل کے لیے تو آپ کا بڑی مائلڈ، بڑا جینٹل، بڑا وہ کہتے ہیں ٹینڈر لو اینڈ کیئر والا کہ بڑا پیار سے آپ جیسے ہم چہرے کو کرتے ہیں، چہرے کو کبھی بھی رگڑنا اور بہت پیار سے کرنا. بڑی نازک اسکن ہوتی ہے آپ کی اسکن چہرے کی. بریک کا ٹائم آ گیا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس کے اوپر مزید بات کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کی کالز بھی اٹینڈ کریں گے. آفٹر دا بریک ڈاکٹر خرم ہم بات کر رہے تھے ایکنی کے اوپر اور کافی دیر سے کالر ہولڈ پہ تھی، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. پھر سے آپ ہمیں کال کریں. اچھا، آپ ایکنی کی بات کر رہے تھے، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا سب کو سیلیسیلک ایسڈ کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا سب کو بینزل پرآکسائڈ کی ضرورت ہوتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. اگر دیکھیں جیسے سمے کہتے ہیں کہ جی آپ کا چہرہ بڑا ٹینڈر لو اینڈ کیئر، بڑے نازک ہاتھوں سے رگڑنا، لوگ کہتے ہیں میں جی بہت ہوتا ہے میں پالش کروا لوں، میں یہ بڑا ہارم کرتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈائبٹیز اگر ہو تو آپ کو پیروں کو بڑا جینٹلی، فیٹ جو ہوتے ہیں آپ کے ان کو بڑے پیار سے آپ کو ہینڈل کرنا چاہیے کیونکہ بالکل چوٹ لگتی ہے تو وہ ہیلنگ نہیں ہوتی اور آپ کی گینگرین بنتا ہے. تو چہرے کو بڑا لائٹلی کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کوئی اور اچھا ٹونر ہو تو وہ بڑی سمپل ترین چیزیں بلکہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں. ایک دو ٹونر اور میں بتاؤں گا جس سے بڑا فرق پڑے گا. اگر آپ کی نارمل اسکن ہے، نارمل سے مراد کوئی بلیمشز ہو رہی ہے، 2 ٹون میں ہو رہی ہے، کوئی ایکنی نہیں ہے تو آپ کبھی بھی سیلیسیلک ایسڈ اور یہ چیزیں نہیں استعمال کیا کریں کیونکہ آپ کی اسکن کو وہ ہارم کرے گی، برباد کر دے گی. اچھا، نارمل اسکن کی روٹین جو ہوتی ہے جس میں آپ کو کلینزنگ کرنا ہوتا ہے، ٹوننگ کرنا ہوتا ہے، موئسچرائز
کرنا ہوتا ہے. کیا ٹوننگ میں نے سنا ہے کہ ایک ایسا سٹیپ ہے جسے آپ کریں یا نہ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ بات درست ہے؟ بالکل غلط ہے. ٹوننگ آپ کو ضرور کرنا چاہیے. اسے آپ کی ٹوننگ سے مراد ہی ہے کہ آپ کی چہرہ بڑا, آپ کی اسکن بڑی ٹونڈ رہتی ہے, بڑی ایکٹیو رہتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ جی میری بڑی سیگی اسکن ہو گئی, لٹک گئی. ٹونڈ نہیں ہے. ٹون کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کی باڈی ٹونڈ ہوتی ہے, آپ کی مسلز ٹونڈ ہوتی ہیں, ورنہ آپ لٹکے لٹکے آپ ڈروپی ہو جاتے ہیں جیسے بالکل ایک ڈھیلے ڈھالے سے. ٹھیک ہے, اسکن بھی ایک ہوتی ہے. اگر آپ اسے بہت کھینچیں گے ربر بینڈ کی طرح تو ڈیفینیٹلی وہ ٹوٹ جائے گی, مگر اس کو ٹونڈ رہنا چاہیے ایک طریقے سے. اس کو آپ جیسے کیا ایگزامپل دوں, جیسے کہ اس کو نارملائز آپ اس کو اپ گریڈ کر کے رکھیں گے تو وہ آپ کی مطلب ڈھلکی بھی نہیں ہوگی, ایک سلیپی نہیں ہوگی, ایک ڈیڈ اسکن نہیں ہوگی, فریش ہوگی اور الاسٹیسٹی جو ہے وہ جو کولیجن ہے وہ انہانس ہوگا. ٹوننگ سے جو بیسک ہوتا ہے آپ کا کولیجن الاسٹن جو ہوتا ہے وہ انہانسڈ ہوتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے, تو وہ ایک آپ کی جو وہ اس کے اندر ایک لیول پہ آ جائے گی. ایک بڑا اچھا سمجھے میں ٹونر بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ہوتا ہے نا کہ جی اگر آپ سیلیسیلک ایسڈ, بینزائل بینزویٹ اور بینزائل پیروکسائڈ والا اگر ہر کوئی یوز کرے گا تو آپ کی اسکن بڑی بلیمشز آ جائیں گے, سینسیٹیو ہو جائے گی. بڑا سمپل سا آپ کو کیا کرنا ہے, ایک مٹی کے پیالے میں, اچھا مٹی کا افیکٹ یا ایک سیرامکس کا جو ہوتا ہے اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی اور پیتل کے یا تانبے میں رکھتے تو اس میں زنک کاپر کی ملاوٹ ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اگر آپ مٹی کے برتن میں رکھتے تو نیچرلی بہت ہی مائلڈ رہے گا, بہت اچھا رہے گا. جیسے ہم بہت سارے کھانے جو لمبے پرزرو کرتے ہیں گاؤں میں پکاتے ہیں تو وہ مٹی کے برتنوں میں, تو اس سے بڑا اچھا رہتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کیا کرنا ہے آپ کو, بالکل آپ مٹی کے پیالے میں آپ لیں گے ڈسٹل واٹر. ٹھیک ہے, گاؤں میں جیسے ڈسٹل واٹر ہوتا ہے یا نارمل واٹر ہوتا ہے, صاف ستھرا پانی یا منرل واٹر ہوتا ہے, اس کے اندر آپ ایڈ کریں گے تقریباً ایک پورا بنچ, ایک پورا گٹھا پارسلی کا. باہر کے ملکوں میں بہت ہوتا ہے, یہاں پہ ہم منٹ لیوز یعنی پودینے کے پتے. ٹھیک ہے, ساتھ میں اس کے ایڈ کریں گے تلسی کے پتے, آپ کو آرام سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, ہنٹ ایڈ کریے گا ملیٹھی جو آپ کا گلا بھی صاف کرتی ہے, آپ کو وزن کم کرنے میں بھی ہیلپ کرتی ہے, اینٹی سیپٹک بھی ہے, وہ ایڈ کیجیے گا. ان کے ساتھ ایڈ کیجیے گا تقریباً 2 ٹی اسپون آپ گیندے کے پھول. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں ڈالیں گے ٹنکچر آف بینزوین 6 سے 8 ڈراپس. اچھا, یہ بڑا مائلڈ چیز ہے. یہ آپ کا ہوتا ہے کہ جیسے اگر ہم جیسے کوئی نارمل آپ فیشل بار یوز کرتے ہیں تو آپ کی مٹی, ڈرٹ, ڈیبری نکالتا ہے, کچھ بھی اس میں انفیکشن کو جو ہے آنے نہیں دیتا اور ہارمفل بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, 1 لیٹر پانی میں جب آپ 8 سے 10 قطرے ڈالیں گے تو بڑا ڈائلیوٹڈ ہوگا. ٹھیک ہے, ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے 3 to 4 منٹس آپ اچھی طرح سے ہلکی آنچ پر بوائل اپ کریں, کہ بہت تیز نہ کریں کہ تمام چیزیں اچھی طرح مکس اپ ہو جائیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ ان تمام چیزوں کو سٹرین کر لیں, ململ کے کپڑے سے چھان لیں. ٹھیک ہے, یہ پتیاں وتیاں ساری کلیئر ہو جائیں گی. جو اس کا واٹر آپ کے باہر آئے گا ایویپریشن کے بعد, اس کو آپ ایک بوٹل میں رکھ لیں اور روئی سے آپ پورے چہرے کی صفائی کریں. آپ دیکھیں جو اوپن پورز کا مسئلہ ہوتا ہے, آپ کے جو ڈارک سرکلز ہوتے ہیں, اور یہ جو ہوتا ہے کہ لڑکیوں کا یہ ڈارک ہو رہا ہے, یہ ماتھا ڈارک ہو رہا ہے, یہ کلیئر ہے, تو پوری ایک ٹون میں اسکن آ جائے گی. بالکل, تھینک یو. اور ہمارے پاس بالکل بس 2 منٹ رہ گئے ہیں اور میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں, جلدی سے آپ اس کا ہمیں جواب دے دیجیے گا. لڑکیوں کو, خواتین کو بہت عادت ہے کہ ہر ہفتے جا کے مینیکیور اور پیڈیکیور ہو رہا ہے, کیا اس سے نیل فنگس ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. یہ کہلاتا ہے اوور زیلس, یعنی کہ حد سے زیادہ اوور زیلس مینیکیور پیڈیکیور. تو آپ کی فوری طور پر فنگل انفیکشن ہوتا ہے. آپ کی پورے پیرونیکیا ایک چیز ہوتی ہے, دکھائیں گے جو آپ کے ناخون ہاتھ پیر سوج جاتے ہیں. اس سے بھی بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پورا انفیکشن, یہ پورا سیلولائٹس ایک بیماری ہوتی ہے کہ وہ آپ کی جو نیل بیڈ وغیرہ کو پنکچر کر کے انفیکشن آتا ہے. اتنے موٹے موٹے, ایک بیماری ہوتی ہے ایلیفینٹیسس, یعنی کہ ہاتھی کی طرح پاؤں ہو جاتے ہیں. اس طرح کے سیلولائٹس میں پاؤں ہو جاتی ہیں, بڑی سویلنگ ہوتی ہے. اور آپ کو لٹرلی آپ کو وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے الٹی شیمپین بوٹل رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک مثال ہے کہ جو ایک جو اتنی موٹی اوپر سے اور نیچے سے پتلی, ایک عجیب, آپ سے چلا بھی نہیں جاتا, آپ کی سویلنگ آ جاتی ہے, ہاتھ اتنے موٹے موٹے ہو جاتے ہیں, اور اس میں سے بروزنگ ہو رہی ہے, ایچنگ ہو رہی ہے. تو آپ اس کو ہمیشہ اوائڈ کیا کریں نا, کہ کبھی کبھی اتنا زیادہ فائلنگ کر رہی ہیں اور مینیکیور پیڈیکیور, تو اس کو آپ ایک لمیٹڈ ٹائم پہ کرائیں, خود گھر پہ نارمل صفائی رکھیں. اوور زیلس مینیکیور پیڈیکیور, اور خاص طور پہ یہ ہوتا ہے, یہ بڑی بیماری کہلاتی ہے, جو بیگم صاحب ہوتی ہے نا, رچ کی بیماری چلاتی ہے کہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں فال بیگمات جو ہوتی ہے نا, وہ بیٹھی ہوئی ہیں بڑی فائلنگ کروا رہی ہیں اور مینیکیور پیڈیکیور. وہ ایک بڑے ایک سائیکولوجیکل بھی ہو جاتی ہے. ان کو ہوتا ہے کہ جی ہر چیز یہ ہاتھ لگایا تو میں فوراً مینیکیور پیڈیکیور کرا لوں. یہ ایک سائیکولوجیکل ایشو ہو جاتا ہے, تو وہ آپ کو جا کے ان دا لانگ رن بڑا ہارم. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ. کسی بھی چیز کی زیادتی کریں گے, چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو, ہم اسکن یا ہیئر کیئر کی بات نہیں کریں, زندگی کے کسی بھی معاملے میں آپ کو جو ہے ایکسٹرا
آرڈنری اس کو حد سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے, نارمل لیول میں رہنا چاہیے, بالکل کسی چیز نارمل لیول, ورنہ پھر جو ہے الٹا نقصان ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی, بالکل اوقات میں رہنا چاہیے, اوقات میں رہنا چاہیے. یہ آپ نے بڑی صحیح بات بولی. صحیح, بالکل صحیح ہے. پتہ ہے بڑا آپ کو میرا خیال ہے ویسے بھی اپنی لائف میں آپ کو بڑا ایک نارمل رہنا چاہیے, اتنا اوور نہیں ہونا چاہیے, ہے نا. ہم 10 جملے بولے اور بس ایک بات جو ہے نا ان کی سب پہ بھاری, اوقات میں رہنا چاہیے. سیدھی زبان میں بات کرو نا, اوقات میں رہنا چاہیے. کسی سے کہہ دو اوقات میں رہو تو وہ تو اور سڑ جائے گا. بالکل.